سورہ احزاب آیت نمبر 71، یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یصلح، وہ اصلاح کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کی، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ومن اور جو کوئی یطیع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد تو تحقیق، فازا وہ کامیاب ہوا، فوزاً کامیاب ہونا، عظیمہ بہت بڑا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کامیابی حاصل ہوگی، اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں چلا جائے، وہی انسان کامیاب ہے۔ یہ 71 آیت سے پہلے ہم 70 آیت دیکھیں گے۔ 70 آیت میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ دو چیزیں کہی گئیں، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ پھر آیت نمبر 71 میں کہا گیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے اعمال کی تمہارے لیے اصلاح کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستہ دکھا دے گا، تمہاری اصلاح کر دے گا۔ اصلاح کرنے کا مطلب کریکشن کرنا، اگر تم کوئی غلطی کر رہے ہوگے تو اللہ اس کو صحیح کر دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور کیا ہوگا؟ گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ زبردست کامیابی کیا ہے؟ جنت۔ بغیر جہنم میں جائے جو جنت حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے کیا کیا بتا دیا گیا؟ کامیاب کون ہوگا؟ اے ایمان والو، سب سے پہلی بات اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی بات، جب انسان اللہ سے ڈرے گا تبھی تو اپنے گناہوں سے بچے گا نا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر ہونے سے بندہ ہر غلط کام سے بچے گا۔ اللہ کی عبادت ایسے کرنا چاہیے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک جذبہ ہی الگ ہوگا ہر کام کرنے کا۔ اور سچی بات کہو، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ سچی بھلی بات کہو، یعنی ایسی بات کہو جس میں کوئی جھوٹ دھوکہ نہ ہو۔ ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کا دل دکھے، بات میں کوئی بناوٹ نہ ہو۔ یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ سچائی بناوٹ نہ ہو۔ جس طرح سے بات کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے اعمال کی تمہارے لیے اصلاح کر دے گا۔ جب دل میں تقوی ہوگا، زبان سچی ہوگی، تو اس کے بدلے میں اللہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، اور گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور آگے کے لیے بھی استغفار کی توفیق دے گا تاکہ گناہ باقی نہ رہیں۔ جو کوتاہی ہوگی اسے بھی وہ معاف فرما دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اسی نے وہی کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ پھر کامیاب ہونے کی شرط بھی بتا دی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، مجھے خدا کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور سیدھی بات بولنے کا حکم دوں۔ پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر بھی یہی فرمایا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
یعنی یہ اللہ کا ڈر، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہ سب مغفرت کا ذریعہ ہے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 73، لیعذبا، تاکہ عذاب دے اللہ، المنافقین، منافق مردوں، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں، والمشرکاتی، اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ، اور مہربان ہو جائے اللہ، علی المؤمنین، مومن مردوں پر، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں پر، وَكَانَ، اور ہے اللہ، اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت مہربان۔ یہ آیت نمبر 73 ہے، اس سے پہلے ہم 72 دیکھیں گے۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو سب سے پہلے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا۔ امانت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ ان سے کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو گے، شریعہ کا حکم مانو گے، فرائض بتائے گئے، انہیں واجبات بتائے گئے، جن کے پورے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر سزا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم یہ سب مانو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ جتنے بھی یہ پہاڑ، زمین، آسمان جو تھے وہ ڈر گئے سزا کا سن کر، کہ سزا ملے گی، اچھا اگر ہم نہیں مانیں گے تو سزا ملے گی، تو سزا کی بات سن کر وہ سب ڈر گئے۔ جب اللہ نے یہ امانت آسمانوں اور زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کی، تو وہ اللہ کے خوف اور امانت ادا نہ کر پانے کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈر گئے اور یہ امانت لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں کائنات کی ہمیں بے جان نظر آتی ہیں وہ بھی شعور یا سمجھ رکھتی ہیں، لیکن ہم ان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں لگتا ہے نہیں، سب بے جان چیزیں ہیں، زمین، آسمان، یہ سب بے جان ہیں، لیکن ہم نے قرآن مجید میں ہی پڑھا ہے نا کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو یہ سب بے جان نہیں ہے، یہ سب گواہی دیں گی اللہ کے سامنے بندے کے گناہوں کی۔ جب ہم کہیں گے، جب انسان کہے گا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو یہ ہر چیز گواہی دے گی۔ تو جس کو ہم ابھی بے جان سمجھ رہے ہیں، یہ بے جان نہیں ہے، یہ بھی شعور رکھتی ہیں۔ شعور یعنی عقل، سمجھ رکھتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ٹیسٹ پیش کیا کہ لو ٹیسٹ دو گے، اگر ٹیسٹ دو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم میں، تو سب ٹیسٹ دینے سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے یہ ٹیسٹ دینا جو ہے وہ قبول کر لیا۔ جب یہ امانت اللہ نے انسان کے آگے پیش کی اور اہل اطاعت کا اجر و ثواب بتایا، جب بتایا کہ اتنا ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اور اطاعت نہ کرنے والوں کی سزا بتائی، تو اہل اطاعت کی فضیلت کو دیکھ کر وہ فوراً ہی امانت کو اٹھانے کو تیار ہو گیا۔ مطلب اس نے سزا کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا، اور جو فضیلت سن کر وہ تیار ہو گیا کہ ہاں ہم یہ ٹیسٹ دیں گے۔ اس نے عذاب کے پہلو پر غور نہیں کیا اور جلد بازی میں فضیلت سن کر ہاں کر دی۔ اس نے کیا کہا کہ ہاں اتنی فضیلت ملے گی، ہاں مجھے ٹیسٹ دینا ہے۔ وہ ظالم ہے، یعنی یہ امانت اٹھانے کے بعد بھی وہ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر کر خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی اتنی بڑی امانت اس نے اٹھا رکھی ہے، اللہ کی اطاعت کی، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرے لیے اتنی بڑی سزا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ گناہ کر کے۔ اللہ کی اطاعت ویسے نہیں کرتا جیسے کرنے کا حکم ہے، وہ فرائض پورے نہیں کرتا، تو اس لیے اس کو ظالم کہا گیا۔ اور جاہل ہے۔ جاہل کیوں کہا گیا؟ لا علمی اور غفلت کی وجہ سے امانت کو پورا نہیں کرتا، فرائض پورے نہیں کرتا، اپنے انجام کو جانتے ہوئے گناہ کرتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے جہالت میں
وہ پورے فرائض، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے فرائض پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، تبھی تو ہم وہ چیز پوری کریں گے نا۔ یعنی ایگزام اگر ہم دے رہے ہیں، جب ہم تیار ہو گئے کہ ہاں ہم ایگزام دیں گے، تو ہمیں سلیبس بھی تو پڑھنا چاہیے نا، ہمیں سلیبس پڑھ کے ہی تو ایگزام دینا ہے۔ تو ہم کیا کریں، بنا سلیبس پڑھے ایگزام دے رہے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ جاہل ہے۔ پھر آیت نمبر 73، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا بتا دیا گیا کہ جو منافق مرد اور عورتیں ہوں گی ان کو تو گناہ ملے گا، اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی ان کے لیے بخشش ہوگی۔ انسان کو امانت کا ذمہ دار بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اہل نفاق اور اہل شرک کا نفاق اور شرک ظاہر ہو جائے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافقت، ہپوکریسی، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا عبادت میں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا، یا ساتھ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا۔ اور اہل ایمان کا ایمان بھی ظاہر ہو جائے، پھر اس کے مطابق انہیں جزا اور سزا دی جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا۔ یعنی اب پہچان ہو جائے گی نا، دونوں گروپس الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو بھی اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرے گا، فرائض پورے نہیں کرے گا، ان سب منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا تھا نا، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس کو عذاب دے گا اور کس کے لیے مغفرت ہوگی۔ تو بتا دیا گیا منافق مردوں عورتوں۔ شرک تو چلے ہم اپنے آپ کو شرک سے بری کر لیتے ہیں کہ چلو ہم تو شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، لیکن اس میں بھی، اس کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے شرک ہوتا ہے۔ لیکن یہ منافقت جو ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ منافقت میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، فرائض پورے کریں گے، ان پر اللہ رحم کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس اطاعت میں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی اور وہ بخشش مانگیں گے تو اللہ انہیں بخش دے گا، ان پر رحم فرمائے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ دو آپشن دیے گئے نا، ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو یا تو آپ فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ فیل یا پاس ہوتے ہیں تو وہ دنیا کے فیل اور پاس ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو فیل بھی ہو گئے چلیں کوئی بات نہیں، لیکن وہاں اگر آپ فیل ہوئے تو پھر آپ کو عذاب ہوگا۔ جیسے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے نا، آپ کے جتنے مارکس آئیں وہ بھی چلے جائیں گے، تو اس طرح سے ہوگا۔ تو بتا دیا گیا کہ کس کو سزا ملے گی، کس چیز کی وجہ سے سزا ملے گی، منافقت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے سزا ملے گی۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ایمان لائے گا مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب 22 پارے میں بہت ساری آیتیں ہیں الحمدللہ، اس میں 2 آیت جو ہے سورہ سبا کی، اس میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، یلجو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو کچھ، یخرجو نکلتا ہے، منہا اس سے، وما اور جو کچھ، ینزلو اترتا ہے، من السمائی آسمان سے، وما اور جو کچھ، یعرجو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، وہوا اور وہ، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جو ان سے باہر نکلتی ہے، ان کو بھی جو زمین سے، ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے بھی پکڑا نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں،
اسے تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ وہ رحیم ہے اور درگزر کرتا جاتا ہے، نافرمان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ کسی کو نہیں پکڑا جا رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہے، اسے صرف مہلت دی جا رہی ہے، کیا تو وہ باز آ جائے یا اپنے گناہ میں بڑھتے بڑھتے جہنم میں جائے۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہے۔ کیا کیا جاتی ہے زمین کے اندر؟ بیج، مردہ جس کو دفنایا جاتا ہے، بارش کا پانی، ہر چیز کو جانتا ہے وہ۔ اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس سے باہر نکلتی ہے۔ کیا باہر نکلتے ہیں کیا باہر نکلتا ہے زمین سے؟ پیڑ پودے، خزانے، مائنس، یہ سب جو زمین میں ہوتی ہیں۔ اور جو کچھ آسمان سے اترتی ہے، کیا آسمان سے اترتی ہے؟ بارش، اللہ کا عذاب، فرشتے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اولے، گرج، بجلی، آسمانی کتابوں کا نزول، یہ سب آسمان سے ہوتا ہے، تو اس کو اس کا بھی علم ہے۔ اور جو بھی اس میں چڑھتی ہیں، کیا چڑھتے ہیں اس میں؟ انسان کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، لے کے جائے جاتے ہیں اللہ کے پاس، فرشتے اوپر جاتے ہیں، دعائیں اوپر جاتی ہیں، تو یہ سب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اور وہی ہے جو بڑا مہربان، بہت بخشنے والا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے، جو چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کر کے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اگر کوئی نافرمانی کر کے معافی مانگتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں گے سورہ سبا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین، ان کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ آیت نمبر 4 ہے یہ، لیکن اس کے پہلے ہم 3 دیکھیں گے آیت۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے، مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر چیز بھی چھپی نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، بلکہ چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ کفار کیا کہتے تھے؟ قیامت تو ہم پر آئے گی نہیں۔ جو بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ اپنے گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو بھی کروں گا اس کی مجھے سزا ملے گی۔ اس کو کیا لگتا ہے بس دنیا میں اچھا مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی، تو وہ اپنے گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے گناہ کرنے کا، کہ جس کو قیامت کا یقین نہیں ہوتا۔ اور جس کو قیامت کا یقین ہوتا ہے، آپ اسے چھوٹی سی بھی بات بتا دیں کہ نہیں دیکھو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی، یعنی اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے برابر کی چیز بھی چھپی نہیں، نہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان کے لیے مردہ کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور جو بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، بلکہ اس سے تو چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، میدان حشر میں ان کو ان کا انعام دیا جائے گا، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور باعزت رزق ہوگا۔ تو مغفرت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے انعام اور سزا دی جائے۔ مغفرت ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ملے گی۔